کہ زبان چلانا شوہر کے سامنے یہ کہیں سے بھی روا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک خاتون کو لایا گیا اور اس کے گھر والوں نے جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے وجہ پوچھی کہ تم شادی کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھ پر شوہر کے کتنے حقوق ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرد کا پورا جسم پیپ سے بھرا ہو اور عورت اس کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے تب بھی عورت جو ہے وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس کی تشریح میں علماء نے یہ لکھا کہ اگر مرد کی طرف سے کوئی ناگوار بات آ رہی ہو نا تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ برداشت کرے۔ مردوں کو بگاڑنے کے لیے یہ بات نہیں بیان کی گئی ہے کہ مرد کہے کہ ٹھیک ہے میں تو جو بھی کروں تجھے تو برداشت ہی کرنا ہے۔ عورت کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر مرد کی طرف سے کوئی ناگوار بات آ رہی ہے تو فوراً ایسا نہ ہو کہ طیش میں آ جائے اور یہ مطالبہ کرنا شروع کر دے کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس کو بھی برداشت کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں سے کسی کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ دوسری مخلوق کو سجدہ کرے تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے اپنا مال اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اس کو مہر ادا کرنا، اس کے شب و روز کا خیال کرنا، اس کا علاج معالجہ کروانا، اس کی جو ہے وہ رہائش کا بندوبست کرنا، اس کے لباس کا بندوبست کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری۔ تو جب ساری ذمہ داری وہ ادا کر رہا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہت سے بیوی کو کہا کہ پھر اپنے شوہر کی تعظیم بھی کرو، اس کی عزت بھی کرو۔ تو بیویوں کو بھی زبان چلانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ جو منہ میں آئے بکتی رہیں کہ ہماری تو مزاج ہی ایسا ہے، ہم تو ٹیڑھی پسلی کی ہیں تو ہم جو آئے گا منہ میں وہ بولیں گی۔ پھر وہ بعض اوقات شوہر جو ہے وہ، میں اس بات کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات اکثر جو عورتیں پٹ رہی ہوتی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ جب بھی شوہر نے مارا ہوگا نا اس وجہ سے مارا ہوگا کہ شوہر پہلے اس کو آرام سے سمجھائے گا کہ بھائی چپ ہو جا، اور وہ چپ نہیں ہو رہی ہوگی، شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہوگی تو شوہر کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھنا غلط ہے، اس کا میں دفاع نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوہر کا ہاتھ اٹھانا بالکل صحیح ہے، بھائی شوہر بھی کب تک برداشت کرے گا، نہیں بھائی وہ مرد ہے اس کو تو برداشت کرنا ہی ہے۔ لیکن یہ جو عورتیں آ کر رو رو کے کہتی ہیں نا کہ ہمارا شوہر ہم کو بڑا مارتا ہے، تو بھائی تم بھی تو یہ بتاؤ کہ تم سامنے 10 دفعہ زبان چلاتی ہو، بدتمیزیاں کرتی ہو، پھر تمہارے اوپر ہاتھ اٹھتا ہے۔ صرف ایک رخ نہ بتاؤ کہ ہمارا شوہر ہمیں مارتا ہے، تم بھی بدتمیز ہو، یہ بھی بتاؤ۔ جب تمہارا شوہر تمہیں کہتا ہے کہ زبان بند کر تو تمہاری زبان مزید کینچی کی طرح چلتی ہے۔ تو اسی لیے عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ادب کریں اور مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی عورت کا خیال رکھے۔ اور یہ یقین جانیے کہ جب مرد اپنی عورت کا خیال رکھتا ہے نا، اس کو سکون فراہم کرتا ہے۔ عورت کو مال کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات عورت کو صرف سکون کی ضرورت ہوتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن اس کے لیے ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب نہیں کہ ماں سے بدتمیزی کرے، مراد یہ ہے کہ میرے دکھ درد کو بانٹے، میری بات کو سنیں، کبھی اگر مجھے کوئی تکلیف ہے تو وہ میرا احساس کرے۔ جب عورت کو یہ مل جاتا ہے نا تو عورت خود بخود شوہر کی تعظیم کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عورت کا یہ بھی مزاج بیان کیا ہے کہ عورت دنیا میں سب سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ یہ محبت کب کرے گی؟ جب شوہر اس قابل ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ جب شوہر نے اپنی قابلیت ہی نہیں دکھائی کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، وہ ہر وقت گھر کے اندر بدتمیزیاں کرتا ہو، شوہر کو، اس کی بیوی کو اس کی اوقات دلاتا ہو، تو وہ کبھی محبت بھی نہیں کرے گی۔ تو آج ہم نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہمیں آج سے کوشش کرنی ہوگی۔